فدیے کی ادائیگی کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے اتنے روزے قضا ہیں یا کم از کم اندازہ ہو، تو اس کی افسوس ہوتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اگر مرحوم نے میت نے وصیت کی تھی کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، تو اب تو اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، یعنی اب لازم ہے کہ اس مرحوم کی وراثت کے مال میں سے 1/3 حصے سے ان کی اس وصیت کو پورا کیا جائے اور ان کی جانب سے فدیہ ادا کیا جائے۔ اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو اب اگر مرحوم کے جو وارث ہیں وہ اپنی جانب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے، یعنی اس کے کرنے کا اجر اور ثواب ورثاء کو بھی ملے گا، اور فدیے کی ادائیگی کی وجہ سے مرحوم کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور ان کے ذمے جو روزے ہوں گے وہ اس فدیے کی ادائیگی کی صورت میں معاف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ نمازوں کا فدیہ جو ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نمازوں کا فدیہ بھی ادا کیا جاتا ہے، تو یہ فدیہ کتنا ہے اور کس حساب سے ہے اور کتنی نمازوں کا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ فدیہ نمازوں کا فدیہ یہ یقینی طور پر ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ امید ضرور ہے کہ دیگر عبادات کے حوالے سے جب فدیے کے احکام موجود ہیں تو نماز میں بھی اگر صدقے دل سے فدیہ دیا جائے، یعنی اس صورت میں جب پڑھنے کا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں جب فدیہ دیا جائے اس کی جانب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر مرحوم کی بخشش فرمائے گا۔ اس میں کسی قسم کا نماز میں کسی قسم کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کا فدیہ دے، یعنی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں نماز معاف ہوتی ہو، یہاں تک کہ اگر بستر پر لیٹا بھی ہے تو اس صورت میں بھی اگر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تو اشارے سے نماز ادا کرنا پھر بھی فرض ہے۔ ہاں وہ وقت جو بے ہوشی میں گزرا، بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو بعض افراد ایسے بھی انتقال کرتے ہیں کہ انتقال سے 4-6 دن پہلے تک وہ بے ہوش رہتے ہیں، تو وہ جو بے ہوشی کے ایام میں ان میں نمازیں معاف ہوتی ہیں تو ان کا فدیہ نہیں بنتا۔ جب اگر ہوش آ جاتا تو پھر ان نمازوں کی قضا کرنا لازم ہوتی، لیکن چونکہ اسی صورت میں انتقال ہوا تو بے ہوشی کے ان ایام کی نمازیں معاف ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والد کی یا والدہ کی جانب سے ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو اس میں محتاط اندازہ لگائے کہ ان کی کتنی نمازیں تقریباً اندازے سے قضا ہوئی ہوں گی، اور وہ جو نمازوں کا حساب لگے گا وہ ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب ہوگا، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، ان 6 نمازوں کا ایک دن کی 6 نمازوں کا اندازہ ہوگا، اور ہر نماز کے بدلے صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر یعنی 250 روپے جیسے صدقہ فطر ہے تو فجر کے بدلے 250 روپے، ظہر کے بدلے 250 الگ، عصر کے بدلے 250 الگ، مغرب کے بدلے 250 الگ، عشاء کے بدلے 250 الگ، اور وتر کے بدلے 250 الگ، یعنی وہ ایک دن کا صدقہ فطر جو ہے وہ 6 نمازوں کے حساب سے کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر اس حساب سے جتنا بھی ہو وہ ادا کیا جائے۔ اب اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایک دن میں 6 نمازیں اور پھر زندگی کے لگانے کتنے مہینے اور کتنے سال ہیں، تو یہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بھی بعض اوقات فدیہ بنتا ہے، جو کہ ایک نارمل شخص کے لیے دینا یقینی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو علماء کرام اس حوالے سے ایک ہیلا بتاتے ہیں وہ یہ کہ کسی مستحق شخص کو سامنے کھڑا کریں اور اسے 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے جتنا آپ اسے دینا چاہتے ہو، یعنی جتنا ہم دے سکتے ہو، جتنی ہماری سکت ہو، اتنا سب سے پہلے ادا کریں۔ مثال کے طور پر 2,00,000 روپے اگر کسی مرحوم کی جانب سے فدیے کے بن رہے ہیں اور وارث کے پاس 2,00,000 نہیں ہیں، 50,000 ہیں اور وہ 50,000 دے سکتے ہیں، تو وارث کو چاہیے کہ پھر کسی مستحق کو سامنے کھڑا کر کے 50,000 اپنے والدین کی، اپنے والد کی نمازوں کے فدیے کے طور پر اسے دیں۔ پھر جب وہ 50,000 دے دیں تو اب وہ جو مستحق شخص ہے وہ 50,000 اسے ریٹرن بطور گفٹ کرے، اب یہ اسے قبول کرے اور دوبارہ وہی 50,000 روپے مزید نمازوں کے فدیے کے طور پر دے، اگلا اسے دے اور پھر اسے ریٹرن گفٹ کرے، اب یہ اسے تیسری مرتبہ دوبارہ 50,000 روپے کو واپس نمازوں کے فدیے کے طور پر دے، اگلا اسے ریسیو کرے، قبول کرے اور پھر اسے واپس ریٹرن بطور گفٹ کرے، یہ چوتھی بار کرے، تو 2,00,000 روپے جو بطور فدیہ لازم ہو رہا تھا وہ اس طرح 4 مرتبہ کرنے سے وہ 2,00,000 روپے اتارا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ اس میں کم سے کم کی لمٹ وہی ہے کہ جتنی انسان کو سکت ہو،
استطاعت ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ بالکل معمولی سی رقم پر یہ لینا شروع کر دے تو یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور علماء نے جب یہ سہولت نکالی ہے کہ ہم جتنی اماؤنٹ دے سکتے ہوں اتنی دے کر ہم باقی نمازوں کا ہینا اس پہ کر سکیں تو پھر اسی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ مرحوم کی جانب سے جب نمازیں مرحوم کی جانب سے جب ہم فدیہ ادا کرتے ہیں یا مرحوم کی جانب سے جب ہم کفارات وغیرہ ادا کرتے ہیں تو کفارے کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑنے پر بھی کفارہ ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی تلافی کسی کفارے سے ممکن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے معاف ہو سکتا ہے اور معاف بھی اس صورت میں کہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کا روزہ چھوڑنے پر توبہ بھی کرنی ہے اور رمضان کے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. یعنی اس کو یوں الٹا نہ سمجھا جائے کہ معمولی سی بات ہے اس میں کفارہ نہیں ہے. یہ معمولی نہیں، یہ اتنی غیر معمولی بات ہے کہ دنیا کی کوئی رقم اس ایک روزے کے برابری نہیں کر سکتی. اس لیے شریعت میں اس کے مقابلے میں کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ نہیں رکھتا. یہاں صرف اور صرف توبہ سے اور قضا سے معافی ممکن ہے. ہاں جو روزے ہماری ایسی حالت میں چھوٹ جاتے ہیں کہ جو مجبوری بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس وجہ سے ہمارے لیے ان روزوں کی صرف قضا ہے اور وہاں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے.